فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. اب میں سید اعجاز محی الدین وسیم صاحب خطیب مسجد عزیزیہ مہدی پٹنم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خطاب فرمائیں. آپ کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داعیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. محترم امیر مقامی اور محترم صدر مسجد اور سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ایک امت کو چھوڑے اور اس نصیحت یا اس حکم کے ساتھ کہ تم دنیا میں گواہی دینے والی امت ہو. لوگوں کے سامنے جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے اس پیغام کو لوگوں کے سامنے پہنچاؤ. اب یہ امت دنیا کی وسعتوں میں کہیں بھی بس رہی ہو، اس کی پہلی ذمہ داری شہادت حق ہے، دین کی گواہی دینا، دین کا جو تعینہ کردار ہے اس کو ادا کرنا. تو تمام چیزیں کھانا پینا، اجازت، گھر بنانا یہ دوسرے درجے کی، چونکہ ہم امت محمدی ہیں اور بڑی شان سے کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم آئے. تو پہلا کام ہمارا جہاں بھی ہو وہاں پر دین اسلام کی دعوت یا دین اسلام کے سفیر بن کے زندگی گزارنا. یہ کام اگر نہیں کرتے ہیں تو دنیا میں مغلوب ہو جائیں گے، محکوم ہو جائیں گے، زندگی کے لیے ترسنے لگیں گے. اور یہ کام کرتے رہیں گے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی اور امامت کے درجے پر مسلمان پھر سے فائز ہو جائیں گے. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، اس کا ایک مصرع ہے: 300 سال سے ان کے میخانے ہیں بند. آزادی سے پہلے انہوں نے یہ شعر لکھا، اس کا ایک مصرع ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ 300 سال سے ہندوستان میں اسلام کا کوئی صحیح کام نہیں ہو رہا ہے. دین کے علم مردار اپنی زندگی میں مصروف ہیں اور جو ذمہ داری اللہ کے نبی نے اس امت کی کندھوں پر رکھی ہے، دین کے اشاعت کی، دین کی دعوت کو پیش کرنے کی، یہ کام 300 سال سے رک گیا ہے. اور انہوں نے بڑی درد بھری انداز میں کہا، مانگا اللہ سے کہ اب تیرا فیض ہندوستان میں عام ہونا چاہیے.
تو نے جس دین کو اپنے آخری نبی پہ تکمیل فرمایا ہے اس کا باعث دنیا کی دوسری قوموں تک بھی پہنچنا چاہیے، دوسروں تک بھی ہونا چاہیے۔ افسوس کہ ہم مسلمان ہماری وہ ذمہ داری کو محسوس نہیں کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمارے حوالے کی۔ ہم بھی دیگر قوموں کی طرح کھانے پینے، گھر بنانے، شادیاں کرنے، یہ تمام مصروف ہے، لیکن یہ کام نہیں ہو رہا ہے دین اسلام کی پیغام کو پہنچانے کا۔ اور قیامت میں ایسے مرحلے سے بھی ہم کو گزرنا پڑتا ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونا پڑتا ہے، ملاقات کرنی پڑتی ہے۔ اس موقع پہ اگر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا کیے، تو ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ایک شاندار گھر بنا لیا، میں نے اپنی تجارت کو فروغ دیا اور بچوں کے درمیان تجارت چھوڑا، میں نے اتنی گاڑیاں خریدی کہ اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ آدمی کو ایک ایک لمحے میں ٹھہر کے سوچنا چاہیے کہ اس لمحے میں ہمارا کیا حال ہوگا کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے میری امت کہ آدمی کیا کیا، میری 23 سالہ زندگی تیرے سامنے ہے، کن راہوں سے گزری، کن وادیوں سے گزری، کن پریشانیوں سے گزری، اور میں نے عرفات میں یہ تم کو بتایا تھا کہ میں نے تم تک اپنے پیغام کو پہنچا دیا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ حضرت گرامی، آج کا جو عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعینہ کردار، آپ نے دین کی دعوت کو کس انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس میں اگر دیکھیں تو 10-11 مرحلے ہم کو ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ صرف میں تعینہ پہلو آپ کی زندگی کا آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے کہ آپ کی زندگی تن پہلو ہیں، بہت سے پہلو آپ کی زندگی کے ہیں، آدمی جتنا سمجھے اس پہلو کی طرف ہدایت ملتی ہے، لیکن چونکہ عنوان دعوت کے معاملے میں ہے تو میں اپنی گفتگو محدود رکھوں گا دعوت کی حد تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کہ پوری زندگی میں ہم کو 10 سے 12 مرحلے ملیں گے۔ اللہ کے نبی 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، غار حرا میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ غار حرا سے آپ نیچے اترے تو پوری دنیا میں کوئی مسلمان نہیں، مسلمان صرف تھے، ایمان والے صرف اللہ کے نبی تھے۔ اس کے بعد 3 سال جو آپ کی زندگی کا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ یہ خفیہ دعوت کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک فرد کے پاس جاتے، ملاقات کرتے، ان کے سامنے یہ بات پیش کرتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایک اللہ ہے، اس کی پرستش کرو۔ 3 سال تک مکے کی گلیوں میں، مکے کی وادی میں اللہ کے نبی نے یہی کام کیا، ہر فرد سے ملاقات کی اور ان کے سامنے دین کی دعوت کو پیش کیا۔ کوئی تین سال تک آپ کوشش کرتے رہے۔ یہ 3 سال بڑے اہم ہیں، اس لیے کہ مکے کا صالح ترین، یہ مکے کا جو کریم ہے،
جو اس وقت بت پرستی سے، شرک سے وہ فکرمند تھا، پریشان تھا، ان کا دل ڈوب گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو کچھ لوگوں نے قبول کر لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 40 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے 40 آدمی پہلے 3 سال میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، سابقون الاولون کہتے ہیں۔ بڑی اہمیت کے حامل ہستیاں ہیں، اور جتنے آپ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی، وہ سابقون الاولون ہی تھے، سب سے پہلے اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے۔ ابھی تک کوئی ریاکشن نہیں تھا مکے میں، کوئی مخالفت نہیں تھی، اور اس نئے پیغام کے بارے میں وہاں کی قیادت کو معلوم ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کو پتا چل رہا تھا کہ کچھ نوجوانوں میں تبدیلی ہو رہی ہے، وہ آپس میں مل رہے ہیں، ان کی نشست و برخاست میں کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے، طریقے عبادت میں فرق محسوس ہو رہا ہے۔ مکے والوں کو بس اتنی اس کی اطلاع تھی۔ 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر یہ دعوت دی۔ حکمت یہ ہے کہ کسی بھی بڑے کام کرنے کے لیے ایک نیوکلیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیوکلیس کا مطلب ایک وہ چیز جو مرکزی حیثیت رکھتی ہے، مرکز، وہ مرکز مضبوط ہو تو پھر کام پھیلے گا، نیوکلیس محفوظ ہو، مضبوط ہو تو کام پھیلے گا۔ ہم جو دنیا میں کام کرتے ہیں اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ مرکزیت اور نیوکلیس کو مضبوط کرنا، ایک دفعہ جب نیوکلیس مضبوط ہوتا ہے تو کام خود و خود پھیلتا ہے۔ خفیہ آپ کا دور جو 3 سال کا رہا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا، لوگوں کو ایک سے ملاقات کی، جوڑتے گئے، یہاں تک کہ 40 لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو ہر چیز اللہ کے نبی پر اسلام کی نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک زبردست نیوکلیس بن گیا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کی شروعات کی اور 40 جان نثاروں کو اپنے قریب کیا۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب خفیہ دور ختم کرو، اب جو قریبی رشتہ دار ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تمہارے خاندان میں چچا ہیں، پھوپھا ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو ڈراؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام خاندان والوں کو ایک رات کھانے پہ جمع کیا۔ یہاں پہ ہم جو کھانے پہ جمع ہوتے ہیں مزے کرنے کے لیے، کھانے کے لیے جمع ہونے کا مقصد وہاں پہ دین کی دعوت دینا تھا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی محفل میں مسلمان جمع ہوں اور وہاں پہ اللہ کا تذکرہ نہ ہو، اس محفل پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ہم کیسی محفلیں ہیں، اتنی محفلیں ہم سجاتے ہیں اللہ کا نام ہے، ہنسی مذاق ٹھیٹھی ٹھاٹا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھلاؤ تو اس کے پیچھے بھی دعوت، دین اسلام کے پیغام کو پیش کرنے کی کیفیت ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ تمام لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے ایک چھوٹی سی تقریر فرمائی کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، ایک اللہ کی طرف تم کو بلا رہا ہوں، اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، تم میری بات مان لو،
دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور جہنم سے بھی بچ جاؤ گے۔ خاندان والے آپ کے مشرک تھے اور قریبی چچا ابو لہب ذرا شدید تھا وہ، اس لیے کہ مدینے کا مکے کا مالدار آدمی مانا جاتا تھا، اور سب سے زیادہ مخالفت دین کی جو ہوتی ہے وہ مالداروں کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ خوشحال لوگ ہوتے ہیں، ان کے مقام ہوتا ہے معاشرے میں، ان کی انا ذرا اونچی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو ابو لہب اٹھا، لیکن بھتیجے یہ تمام باتیں بند کرو، یہ ہم کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے جو انداز اپنایا بہت ہی برا انداز تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روایت میں آتا ہے کہ ایک اور دعوت کی، اس دعوت میں پھر تمام لوگ جمع ہوئے، تمام رشتہ دار جمع ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کے سامنے تقریر فرمائی، اور تقریر کے اختتام پہ آپ نے کہا کہ اس کام کے لیے آپ لوگوں میں سے کون میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ باضابطہ یہ میسیج تھا کہ تمہاری مخالفت سے میں رکنے والا نہیں ہوں، بلکہ تم میری مدد کرو۔ کون ہے تم میں سے؟ سب سے پہلے میری مدد کرو۔ پہلی ملاقات میں تو آپ خاموشی اختیار کریں، خاندان والے غالب آ گئے تھے، ہم جیسے ہوتے تو سمجھتے رہے خاندان والے کو پورے خلاف ہو گئے، اللہ کے نے سوچا کہ نہیں، پھر سے کرنا چاہیے۔ ریزالٹ دیکھیے کیسا ہے۔ پھر سے خاندان والوں کو آپ نے جمع کیا، اور اس دفعہ آپ نے سابقہ بات سے قدم آگے کی بات کی۔ اسے یہ میسیج دینا تھا خاندان والوں کو کہ تمہاری مخالفت سے میں خاموش بیٹھنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں تو تمہاری مدد چاہ رہا ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو اس کام کے لیے میری مدد کریں گے؟ بڑے بڑے سردار خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹا سا بچہ 10-12 سال کا، پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے، کھڑا ہوا اور کہا کہ میں آپ کے لیے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی اس وقت چھوٹے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، بولے میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے مدد مانگی اور حضرت علی 10-12 سال کے لڑکے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، تو تمام سردار ہنسی چھوٹی خیخا انہوں نے لگایا، یہ دعوت دیں گے اور یہ مدد کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اب تیسرا مرحلہ شروع ہے۔ دوسرا مرحلہ تو یہ تھا کہ اپنے رشتے دار، پہلے خفیہ دعوت، پھر رشتے داروں کو، پھر تیسرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَافْتَحْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اب جو پیغام دیا جا رہا ہے، نہ خفیہ کرو، نہ اپنے خاندان کے حد تک محدود رکھو، اب اسے تم ببان کے تحت پورے مکے میں اعلان کر دو۔ اللہ کے نبی کو صفا پہ کھڑے ہو گئے، یا صباحا یا صباحا۔ اس زمانے کا طریقہ تھا کہ کوئی بھی پریشان حال آدمی اس پہاڑ پہ چڑھتا اور کہتا یا صباحا، تو لوگ سمجھتے کہ کوئی پریشان حال آدمی ہے، اس کی پریشانی دور ہونی چاہیے، پورے جمع ہو جاتے، یا کوئی خاص خبر دینے والا ہے یہ، اس لیے پورے کے پورے جمع۔ اور ویسے ہی مکے کے تمام لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکے والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ مکے والوں، مختلف قبائل کے نام ہیں، اے بنو عبد مناف، اے بنو ہاشم، اگر میں تم سے کہوں کہ ایک لشکر جرار ہے جو اس پہاڑ کے اس طرف ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے کسی بھی لمحے تیار ہے، تو کیا تم اس بات پہ یقین کرو گے؟ تمام
کہتے ہیں تو ہم یقین کر لیں گے اس سے کہ ہم نے آج تک آپ سے کوئی جھوٹی بات, کوئی دھوپ کی بات نہیں سنی ہے. آپ صرف امانت میں ہمارے سر کے تاج ہیں. آپ نے کبھی بھی ہم سے جھوٹی بات نہیں کہی. اگر آپ کہتے ہیں تو ہم سب کے دل یقین کریں گے. جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی پہ اتنا اعتماد ہو گیا سامعین کو وہاں پہ جو موجود ہیں, تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو, میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. اگر تم ایک اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو آخرت میں دوزخ میں جلو گے, جہنم کا ایندھن بنو گے. پھر وہی ابو لہب کھڑا ہو گیا, اس نے سب سے اس بات کہی تیرے ہاتھ ٹوٹے کہ اس کام کے لیے ہم کچھ بلایا, ہم کاروبار میں مصروف تھے, دنیا میں مصروف تھے, اتنے اہم اہم کاموں میں مصروف تھے, اس لیے تم نے ہم بھی آپ کو بلایا. اور چل بھول کر غصے میں چل وہ چلا گیا اور پورا مجمع بکھر گیا. اب یہاں سے پورے مکے میں ایک زبردست پہنچا. اللہ کے نبی نے باشعاف طور پہ لوگوں کے سامنے دین کی دعوت کو پیش کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے دین اسلام کی دعوت کو پیش کرتے. روایتوں میں آتا ہے کہ مکے کا ایک بہت مشہور بازار ہے جس کو کاس کا بازار کہتے ہیں. سال میں ایک آدھ دفعہ وہ لگتا تھا. اس وکاس کے بازار میں ٹھہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر خانہ کعبہ کے پاس میں دین کی دعوت نہ دوں تو میری دعوت تکمیل نہیں پائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب ٹھہر کے لوگوں کو للکارے, دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کی. سرداروں کے اندر گھبراہٹ مچ گئی. یہ کیا ہے, ہماری عبادت کام میں یہ کیسی بات ہو رہی ہے, آؤ لوگوں آؤ, اس آواز کو ختم کرو, اس آواز کو ختم کرو. لوگ آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گر پڑے. بہت گڑبڑ ہو گئی. قریب میں ام خالہ آپ کی خالہ زاد بہن کا گھر تھا, وہاں پہ حارث بن ابی موجود تھے. انہوں نے سنا کہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے. جب آ کے دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سردار پھر پڑے. انہوں نے بھی بچاؤ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. لوگ اتنے غصے میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے حارث بن ابی پہ ایسا حملہ کر دیا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ پہلی شہادت ہے جو اللہ کے جو اسلام کی راہ میں دی گئی. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس وقت تک حضرت حارث بن ابی اسلام قبول نہیں کیے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں انہوں نے اپنی جان کو دے دیا. اب یہ دور جو ہے 4 سال کا بڑا اہم دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باشعاف طور پہ جو بھی آیتیں نازل ہوتی خانہ کعبہ میں اس کی تلاوت کرتے, لوگ سنتے, متاثر ہوتے. اور کئی لوگ تو آپ کی تلاوت سے متاثر ہو کے آپ سے گفتگو کرتے, ملاقات کرتے اور دین اسلام کو قبول کر لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دوست تھے. نوجوانوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ میسج ہے اس میں. آج تو اتنے دوست ہیں, پورے تباہ کرنے والے دوست ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 دوست تھے. ایک تھے حضرت ابوبکر صدیق جو کہ مکے کے بہت بڑے تاجروں میں سے ایک تھے. دوسرے دوست تھے حضرت حکیم بن حزام جو بہت بعد میں اسلام قبول کیے فتح مکہ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ مکے کے جو پارلیمنٹ تھی دارالندوہ اس کے انچارج تھے. اتنی بڑی پوزیشن تھی.
اور تیسرے ایک تھے زماد بن سالبہ، قبیل از کے تھے، اور اس زمانے کے مشہور طبیبوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، مشہور ڈاکٹر تھے اپنے زمانے کے۔ دوستیاں بھی کتنی اعلیٰ ہیں، ابو بکر، حکیم بن حزام اور زماد بن سالبہ۔ ایک دفعہ زماد بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں اور پیچھے بچوں کا ایک قوم ہے جو آوازیں کرتے ہوئے، چیختے ہوئے، پکارتے ہوئے، تانے کستے ہوئے پیچھے سے جا رہا ہے۔ زمان بن سالبہ نے دیکھا کہ میرے دوست کو کیا ہو گیا ہے، ارے کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں نے سنا کہ میرے دوست محمد مجنون ہو گئے، جنون کی کیفیت آ گئی، نعوذ باللہ پاگل ہو گئے ہیں، کہ واقعی ایسا ہوا ہے کہ میرے دوست جا رہے ہیں، ان کے پیچھے مت دیکھیں کہ بچے شور کرتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی آگے جا رہے ہیں، بچے شور کر رہے ہیں۔ جرم کیا تھا؟ نعوذ باللہ جرم تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی بس پیغام، دین کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد زمان بن سالبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، کہا کہ میرے دوست، تم جانتے ہو میں حکیم ہوں، ڈاکٹر ہوں، اور میں نے سنا ہے تمہارے بارے میں کہ تم کی جنون طاری ہے، اس کا بھی میں علاج کر سکتا ہوں۔ یہ جو کیفیت میں نے دیکھی ہے کہ پیچھے بچے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، یہ عام طور پر مجنون لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے، میں اس کا علاج کرتا ہوں، میری بات صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمان بن سالبہ اپنے گھر لے گئے، گھر لے آ کے ان کے سامنے خطبہ مسنونہ جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ہے، الحمدللہ وہ جو خطبہ مسنونہ، الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ بس اتنا بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمان بن سالبہ نے کہا کہ کیا بہترین بات کہی، ارے آپ نے سمندر کو کوزے میں بھر دیا، علم کے سمندر کے کوزے میں بھر دیا، آپ نے اتنی عمدہ اور بہترین بات کہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اسی کی دعوت دے رہا ہوں، تو میرا ہاتھ بڑھائیے، میں بھی اسلام قبول کروں گا۔ زمان بن سالبہ نے اسلام قبول کیا۔ قاضی جب یہ مضمون خطبہ پڑھتا ہے تو ہماری نگاہیں وہ پردہ گیٹ کی طرف رہتی ہے، اب اٹھنے والا ہے، اپنے کو بھاگنا ہے۔ زمان بن سالبہ نے کہا کہ آپ نے علم کو سمندر پہ کوزے میں بند کر دیا ہے، اور اسی کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ 4 سال تک یہ دور چلا، صحابہ کرام پر بڑا ظلم چلتا رہا۔ آپ کے جو بھی ایمان لاتے مختلف مراحل سے ان کو گزارا جاتا، طرح طرح کی مصیبتیں۔ اب تمام جانتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، خباب بن عرب کے ساتھ، حضرت عثمان بن مظعون کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب مختلف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا حالات ہوئے، مرد نہیں عورتوں کے ساتھ بھی کیا کیا حالات ہوئے، حضرت سمیہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، آل یاسر کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اسٹریٹجی بدلی، جتنے صحابہ تھے کہا کہ وہ ایک مرکز بنانا چاہیے، ان کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ اب کہا کہ عام آدمی جو بھی مسلمان ہے وہ دعوت کا کام نہیں کریں گے، صرف چند لوگ جو مکے میں
جن کے قبائل مضبوط ہیں، جن کی پشت پر قبائل کا سپورٹ ہے، وہی دین کا کام کرے گا. باقی کے لوگ دار ارقم میں آ کے قیام کریں. ایک مرکز بنا دیا گیا دار ارقم، پورے صحابہ وہاں پہ آ گئے. اور جو صحابہ تھے جن کے پیچھے مضبوط قبیلے تھے، لوگ ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے گھبراتے تھے، وہ دین کا کام کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کا کام کرتے تھے. لیکن پھر بھی آپ پہ نماز، حرم میں نماز پڑھنے کی پابندی لگا دی گئی، قرآن پڑھنے کی پابندی لگا دی. پھر اس کے بعد ایک اور مرحلہ یہ آیا کہ جب بہت ہی زیادہ ظلم جوبن پر پہنچ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ حبش کے علاقے کا بادشاہ بہت ہی اچھا آدمی ہے، نیک صفت ہے، اگر تم لوگ پسند کر لو تو وہاں پر ہجرت کر کے جاؤ. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کہف نازل ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف کے غار میں جانے سے یہ تعبیر کی کہ ایمان کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو ایسے مقام پہ بھیجنا چاہیے کہ ہم کو آرام سے رہ کے اپنے ایمان کو بچا سکیں. یہ تو ہے پرائمری مقصد. اس کا سیکنڈری مقصد بہت اہم ہے. پرائمری مقصد تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مشکلات سے بچانا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم مقصد سیکنڈری ہے. وہ سیکنڈری یہ ہے کہ اب تک جو دین اسلام مکے کی حد تک محدود تھا، مکے کے قرب و جوار کے کچھ قبائل تک محدود تھا، اب وہ وہاں سے نکلا، ایک نئے بر اعظم افریقہ میں پہنچ گیا. حبش افریقہ کا ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ مسلمان ہماری طرح نہیں کہ بس کہیں سے کہیں آ کے صرف گھر بنانے کی فکر، تجارت کرنے کی فکر ایسی تو نہیں تھی. وہ صحابہ کرام وہاں پہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے انہوں نے وہ مقام حاصل کیا تھا کہ جس نظریے کو مانتے تھے اس نظریے کی تبلیغ کرتے تھے. اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے بھی ملک حبشہ کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کوششوں سے. یہ سیکنڈری پرپز ہے. ہم بس یہی ہم کو بتایا جاتا ہے کہ بس آرام سے رہنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے صحابہ پہنچے وہاں پہ. نہیں، 80 سے 100 صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کیے، اس میں سے کوئی واپس بھی آئے، لیکن ان کا سیکنڈری پرپز یہ تھا کہ حبش میں اسلام کی دعوت کو، دین اسلام کو فروغ دیا جائے. اور کئی صحابہ وہاں سے مدینہ آئے اور بہت سے آئے بھی نہیں، وہیں پہ رہ گئے اور وہیں پہ ایک جو ہے سوسائٹی، مسلمانوں کی سوسائٹی بن گئی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو دین کی دعوت پیش کی تو نجاشی نے اسلام قبول کیا تو پورے کا پورا حبش پہلے ہی سے معترف تھا اسلام کا، پورے کا پورے اسلام قبول کر لیا. ہجرت میں بھی دعوت، دین اسلام کو پیش کرنا. مسلمان مومنٹ کرتا ہے، دین اسلام پیش کرتا ہے. مسلمان پڑھتا ہے کالج میں، دین اسلام پیش کرتا ہے. مسلمان ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جاتا ہے، دین اسلام کو پیش کرتا ہے. یہ مسلمانوں کا کردار ہے، یہ داعیانہ کردار ہے. اس کو ہم نے چھوڑ دیا. آج رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں. حضرت گرامی، اس کے بعد ایک بہت ہی خطرناک مرحلہ آیا مکے میں کہ پورے مکے کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا جائے. تو حضرت ابو طالب اپنے پورے خاندان اور کنبے والوں کو لے کر شیب
ابی طالب میں پہنچ گئے. ٹوٹل سوشل بیکاٹ، اکنامک بیکاٹ، ہر طرح کا بیکاٹ. کوئی چیز نہ خریدی جائے نہ بیچی جائے، جیسے غزہ میں ہو رہا ہے. یہ غزہ کے حالات پڑھنے کے بعد آپ شیخ ابی طالب کے حالات پڑھیں گے تو غزہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا. بچے بلک بلک کے روتے تھے، ماؤں کے سینے میں دودھ سوکھ گیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم پتے کھاتے جس کی وجہ سے اجابت میں میمیاں نکلتی. 3 سال شیخ ابی طالب میں. اب یہاں پہ دعوتی پہلو یہ ہے کہ ہر طرح کا بیکاٹ ہے. معاشی بیکاٹ ہے، کوئی خرید نہیں سکتے ہیں. معاشرتی بیکاٹ ہے، کوئی شادی نہیں کرنا، نہ لڑکی دینا نہ لڑکی لانا، کوئی دوستی نہیں ہے. لیکن حج کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ ابی طالب سے نکل کر مختلف قبائل کے سرداروں سے ملاقات کر کے ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کرتے. دن میں دین اسلام کو پیش کرتے، شام ہو کے شیخ ابی طالب میں پہنچ جاتے. کتنی مشکل حالات ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا تعینہ کردار آپ کے سامنے ہے کہ نہیں، میں ماننے والا نہیں ہوں. تم نے مجھے میرا بیکاٹ کر دو، اکنامک بیکاٹ کر دو، جو بیکاٹ کرنا ہے کر دو، لیکن جو پیغام مجھے دیا گیا ہے میں اللہ کے بندوں تک پہنچا کر رہوں گا. حج کے موقع پہ اب آتے اور لوگوں کے سامنے دین اسلام پیش کرتے. یہ مرحلہ دیکھیے. آج ہم ہلکی سی پریشانی آیا ہے تو ختم کریں، بس ہر چیز چھوڑ دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتا رہی ہے کہ شیخ ابی طالب سے بھی کوئی مشکل وقت ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی راہیں نکالتے تھے، راہیں ڈھونڈتے تھے کس طرح یہ دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے بعد، وہ واقعات الگ ہیں، میرے موضوع سے متعلق نہیں، بہرحال وہ معاہدہ ختم ہوا. کسی وجہ سے اس کی تفصیلات کو ملے گی سیرت کی کتابوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آئے اور اس کے اگلے سال عام الحزن قرار دیا گیا، جس سے کہ آپ کے 2 جو بڑے سپورٹرز تھے، حضرت ابو طالب اور آپ کے ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جو ہے دائی اجل لبیک کہے گئے. بہت بڑا سپورٹ حضرت ابو طالب کا اور حضرت خدیجہ. ساری دنیا ریجیکٹ کر رہی ہے، لیکن ہماری ماں پیچھے پشت پر ٹھہری ہوئی ہے. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اب کام کرتے رہیے. ابو طالب تمام کی دشمنی انہوں نے مول لی، لیکن کہا کہ بہتر بھتیجے اپنا کام کرتے رہو. سپورٹ یو، میں آپ کے سپورٹ میں ہوں. لیکن یہ 2 سہارے ٹوٹ گئے. اللہ کے نبی نے معمول ہے کہ عام الحزن قرار دیا. اور یہ وہ دور تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل پابندی. نہ حرم میں نماز پڑھ سکتے تھے، نہ قرآن پڑھ سکتے تھے، نہ کسی سے مل کے دین کی دعوت پیش کر سکتے تھے. ٹوٹل بین. اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی. اسٹریٹجی تبدیل کرنا پڑتا ہے جب ہی تحریکیں آگے بڑھتی ہیں، قومیں آگے بڑھتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب میں اس پیغام کو دوسرے قبیلوں تک پہنچاؤں گا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 20 سے 25 قبیلوں کے سرداروں سے ملے. یا تو اس قبیلے پہ پہنچ کر یہ وہ قبیلے کے سردار مکہ آتے ہیں تو اس موقع پہ ملاقات کی اور 25 قبیلوں کے سامنے پیش کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اسلام قبول کرو اور میں جو ہے ہجرت کر کے تمہارے پاس آؤں تو تم میرا سپورٹ کرو. بنو حنیفہ، بنو سلیم، بنو کلب،
کتنے قبیلوں کے نام ملتے ہیں. غسانی قبیلوں تک کے جو ہے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مکے والے کا تو مجھے بیان دے تو کوئی بات نہیں، میں باہر اس پیغام کو پہنچاؤں. اور اسی سلسلے میں آپ نے طائف کا بھی سفر کیا. طائف پہنچ کے وہاں کے سرداروں کے سامنے آپ نے دین اسلام کو پیش کیا، اور وہاں کے جو حالات ہیں اسے آپ جانتے ہیں. اب یہ وہی دور تھا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے. بس بیان تھا، بس باہر بھی جو قبیلے آتے اور رات کے اندھیرے میں ملتے، دن کو جانے میں بھی نہیں مل سکتے تھے. رات کے اندھیرے میں اللہ کے دین کی دعوت کو دینا، جیسے کہ دن میں اگر دے دیں تو مشکل ہو جائے گی. مدینے سے 6 نفوس آئے. یہودیوں سے انہوں نے بہت کچھ سن رکھا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، وہ آئیں گے تو ہم چھا جائیں گے، تم کو قتل کر دیں گے. رات میں آبا کی پہاڑی کے قریب وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوجوانوں کی گفتگو کی آواز سنی تو پہنچی. بولے کون ہے؟ بولے ہم یثرب سے آئے. حج کا موقع تھا، یثرب سے آئے. اچھا یثرب سے آئے. ابتدائی گفتگو بات کہی کہ اگر آپ لوگ مناسب ہوں گے تو ہم لوگ بیٹھ کے کچھ گفتگو کریں گے. اللہ کے نبی نے ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا اس رات کے اندھیرے میں. اور 6 نفوس نے اسلام کو قبول کیا. آپ کے ہاتھ پہ بیعت اور واپس مدینہ گئے. اگلے سال 12 لوگوں کو ساتھ لے کے آئے. اللہ کے نبی حسن سے ملاقات کی کہ دیکھیے ابھی ہم 12 ہو گئے. اللہ کے نبی نے اسٹریٹجی بدلی. پھر مدینے میں اسلام کا غلغلہ آ رہا ہے، وہاں پہ ایک آدمی کو بھیجنا چاہیے تاکہ مدینے کی آبادی میں دین اسلام کا غلغلہ ہو جائے. اور مدینے والوں نے بھی مطالبہ کیا کہ کسی سفیر کو ہمارے پاس بھیجیے. اللہ کے نبی نے حضرت مصعب کی ایک نوجوان کو کہا جاؤ مدینہ جاؤ اور دین اسلام کی پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کرو. حضرت مصعب بن عمیر کو اللہ کے نبی نے جو بھیجا، اسلامی تاریخ کی کایا پلٹ گئی. آپ نے قبیلے اوس اور خزرج کے تمام سرداروں سے ملاقات کی اور ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا. ابتدا میں بڑی مخالفت ہوئی، اس کے باوجود بھی اللہ کے بھروسے پر انہوں نے تمام سرداروں کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا. اور سردار اسلام قبول کیے. جب سرداروں نے اسلام کو قبول کیا تو قبائل کے لوگ اسلام کو قبول کیا. اگلے سال 72 لوگوں کو لے کے آئے وہ اپنے ساتھ، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی، مکے والے آپ کی پذیرائی نہیں کر رہے ہیں، آپ کو ستا ہے، آپ مدینہ آئیے، ہم اپنے بچوں کی جیسی حفاظت کرتے ہیں ویسے آپ کی حفاظت کریں گے. آپ حضرات اکثر دیکھیں گے کہ شہر فتح ہوتے ہیں لڑائی کے بعد، خون ریزی کے بعد، لیکن مدینہ وہ شہر ہے جو بغیر لڑائی کے اللہ کے نبی نے فتح کیا. دعوت کے ذریعے سے، دین اسلام کو پھیلانے کے ذریعے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، پوری مدینے کی آبادی کھڑی ہوگی آپ کے استقبال کے لیے، اور آپ نے وہاں پہ معاہدہ کیا، میثاق مدینہ بنایا، یہودی قبائل سے معاہدے کیے. اس طرح مدینہ میں فاتح کی حیثیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. نہ تلوار چلی نہ میدان چلا. دعوت کی یہ قوت ہے.
اور مدینہ فتح ہونے کے بعد پھر ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا آنن فانن میں۔ مدینہ فتح ہوا، اس کے 20 سال کے اندر، 20 سے 25 سال کے اندر اسلام دنیا کا یونی پولار سپر پاور بن گیا، صرف 25 سال کے اندر۔ حضرت گرامی مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، پہلے آپ نے جو کام کی 3-4 سال، وہ کام مدینے کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے، دعوت کو اتنا بڑا کام نہیں ہوا۔ ہاں البتہ آپ کچھ قبیلوں کے پاس جاتے، سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیتے، بولے اگر قبول نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم جو ہے ہمارے جو مخالفین ہیں، دشمن ہیں، ان کا ساتھ نہیں دینا، ہمارا ساتھ دو، ہماری طرف سے جنگ کرو، اگر نہیں تو کم سے کم نانا لینڈ ہونا، ان کی طرف اڑ جانا، ان کی طرف۔ تو پہلا پوائنٹ آپ یہ رکھتے کہ دین اسلام قبول کر، اگر وہ لوگ نہیں قبول کرے کوئی بات نہیں، دوسرا معاہدہ کرو، جنگ میں ہمارا جنگ ہو جائے مکے والوں کے ساتھ تو ہمارا سپورٹ کرو، یہ نہیں تو کم سے کم خاموش پڑ جاؤ۔ یہ کام تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی حکومت کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے، مکے والے حملہ ور ہو گئے، مختلف قبائل حملہ ور ہو گئے، تو مدینے میں اسٹیبلائز کرنے کے لیے 5-6 سال گزر گئے۔ 6 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجی چلی، اتنی عظیم الشان اسٹریٹجی دعوت کے سلسلے میں۔ آپ نے پروگرام بنایا کہ عمرے کو جایا جائے اور مکے والوں سے معاہدہ کر لینا۔ آپ 1400 صحابہ کو لے کر مکے کی طرف چلے عمرے کی نیت سے، مکے والوں نے روکا، کئی دن وہاں پہ قیام کیا، حدیبیہ کے پاس آپ نے قیام کیا، اس کے بعد وہاں کے حدیبیہ پر ایک معاہدہ ہوا۔ اس کی جو شرطیں ہیں دعوتی نقطۂ نظر سے اتنی اہم ترین ہیں، بظاہر تو لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معاہدہ کیے ہیں، اس سے شکست کی بو آ رہی ہے، صحابہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم جو ہے اپنے ہاتھ کو نیچے کر کے معاہدہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے آپ انالائز کریں تو دعوتی نقطۂ نظر سے اتنا اہم ترین معاہدہ ہے۔ اس میں ایک شرط تھی کہ کوئی آدمی مکے سے مدینہ آئے تو انہیں واپس کر دیا جائے گا، اور کوئی آدمی مدینے سے مکہ آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس شرط کو اللہ کے نبی نے مان لیا، اور اس کی دعوت کی اہمیت دیکھیے کہ کوئی آدمی مکے سے، ایک کافر آدمی ہے، مدینے کو آتا، 3 دن رہنے کی گنجائش تھی، 3 دن کے بعد واپس کرنا پڑتا تھا۔ 3 دن میں وہ مکے کے حالات دیکھتا، اسلام سے متاثر ہوتا، مسجد نبوی میں مسلمانوں کے آپس کی جو محبت ہے، جو وحدت ہے، اس کو دیکھتا، بے انتہا متاثر ہو جاتا، اس کا دل اسلام کے لیے کھل جاتا۔ واپس 3 دن ہوتے اسے بولتے ہوئے باپ چلے جاؤ، معاہدے کے حساب سے آپ نہیں رہ سکتے، چلے، لیکن دل کے اندر دین اسلام کے دیے کو جلا کے چلے آتے۔ کیسی حکمت ہے! اور کوئی آدمی مدینے سے مکہ جائے تو اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو ایک مسلمان مدینے سے مکہ جائے گا، وہ اپنے کردار سے، اپنے فکر سے مکے والوں کو متاثر کرے گا، انہیں دین اسلام کی دعوت دے گا۔ دونوں طریقے سے دعوتی حساب سے یہ معاہدہ اتنا عظیم الشان ہے کہ جو آدمی مدینہ آتا اس کے دل اسلام کے لیے کھل جاتے، اور اس کے بعد 3 دن بعد واپس ہو جاتا، اور اس کے بعد کوئی مکے سے کوئی مسلمان مدینے سے کوئی مسلمان مکہ آتا واپس نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، رہیں گے ہم اسلام کی دعوت کو کریں گے، لوگوں کو متاثر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجی اپنائی وہ یہ ہے کہ اب دین اسلام کوئی عرب تک محدود نہیں ہونا چاہیے، یہ انٹرنیشنل اسلام ہے، انٹرنیشنل لیول پہ اس کو چھا جانا چاہیے۔
اس لیے آپ نے اہل سیر لکھتے ہیں کہ تقریباً 8 سے 9 بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، علاقوں کے بادشاہوں کے پاس، جس میں ہرقل بھی ہے، جس میں ایران کا بادشاہ ہے، یمن کا بادشاہ ہے، عمان کا بادشاہ ہے، بحران کا، ہر بادشاہ کے پاس اللہ کے نبی نے دین اسلام کی دعوت دیتے ہوئے خطوط روانہ کیے، خاصیتوں کو روانہ کیا، سفیر بنا کر کے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں، یہ پیغام مان لو، تمہاری دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جو سکون ملا تو اللہ کے نبی نے اس سکون کا استعمال یہ کیا ہے کہ اب یہ اسلام یہ عربین پیننسولا میں محدود نہیں رہے گا، اب اس کا پیغام ساری دنیا کے پاس جائے گا۔ اس وقت کی دو جو سپر پاورز تھی، روم اور ایران، ان کے بادشاہوں کے پاس اللہ کے نبی نے خاصیت کو بھیجا۔ روم کا بادشاہ متاثر ہوا تو پھر تحائف دے کے بھیجا۔ ایران کے بادشاہ نے اڑیلی کی، سرکشی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے بھی ایسے ہی ٹکڑے کر دے گا۔ 10 سال کے اندر اس کی پوری سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور فاروق اعظم نے اسلامی پرچم کو لہرا دیا، اور فاروق اعظم کے زمانے میں اسلام دنیا کا یونیک پولار پاور بن گیا، کوئی دوسرا پاور نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ دور تھا کہ جب اسلام کو غلبہ آ گیا تھا تو اب جتنے قبیلے تھے وہ قبیلے مدینہ آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے۔ طائف کا قبیلہ آتا، مضر کا قبیلہ آتا، حنیفہ کا، سلیم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ مسجد نبوی کے قریب آپ نے ٹینٹ کو نصب کر دیا، بولیے یہ ہمارے مہمان ہیں۔ آپ نے اتنی زبردست مہمان نوازی کی، اور اس کے بعد مہمان نوازی سے وہ اتنے متاثر ہوئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو انہوں نے سنا، اور جو ہی اللہ کے نبی کے اس پیغام کو سنتے وہ قبیلے اسلام قبول کر لیتے۔ 7، 8، 9 ہجری میں آپ سیرت کی کتاب پڑھیں تو ہر تھوڑے دن پہ قبیلہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی کا مہمان بن رہا ہے اور اسلام قبول کر کے چلے جا رہا ہے۔ مقصد صرف اسلام، مقصد نہ شادی کرنا ہے بچوں کی، نہ بچوں کے لیے گھر بنانا ہے، نہ کچھ، مقصد پوری زندگی کا اسلام۔ یہ قبیلے آئیں گے، یہ ٹھہریں گے، اور ان کی مہمانی ہوگی، میزبانی ہوگی ان کی، اور ان کے سامنے دین اسلام پیش کیا۔ پھر وہ سورہ نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ اب اللہ کے نبی جا کر دین اسلام کو میں پیش کر رہے ہیں، قبیلے دوڑ دوڑ کر آئیں گے اور اسلام کو قبول کریں گے۔ یہ ہوگا، فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور 8ویں اور 9ویں ہجری میں آپ دیکھیں گے فتح مکہ کے بعد اڑیل سے اڑیل قبیلے آتے، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، دین اسلام کو قبول کرتے، اور کہتے کہ ہمارے قبیلے کے لیے کوئی سردار متعین کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے 6 یا 8 مہینے پہلے حج فرمایا۔ 1,24,000 صحابہ آپ کے پیچھے، آپ کے ساتھ تھے۔ عرفات کے میدان میں آپ نے عرفات اور مینا 2-3 مقامات پہ آپ نے خطبے دیے، اور ان خطبوں کا لباب سیرت کی کتاب میں ملے گا۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ
اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اپنے قصبہ پر، کہا کہ لوگوں کیا میں نے تم تک بات پہنچا دی؟ میری زندگی کا ایک ہی مقصد، کیا میں نے تم تک بات پہنچا دی؟ بولو۔ 1,24,000 صحابہ نے ایک آواز ہو کے کہا ہاں آپ نے اپنی بات کو پہنچا دیا۔ ایک دو آدمی نہیں، ہم لوگ بولتے ہیں وہ اچھی دعوت کا کام کر رہے ہیں، وہ اچھا کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، یہ کتاب دی ہے، وہ ایسا نہیں۔ 1,24,000 ایک آواز کر رہا، آپ دائیان حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھائی، انگلی اٹھا کر اللہم اشہد، اے اللہ 1,24,000 گواہی دے رہے ہیں، تو بھی گواہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اہم ترین ذمہ داری اللہ کے نبی نے اپنے امت کے حوالے کی، لوگوں جب میں نے تم تک کے پیغام کو پہنچا دیا تو اب تم ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ یہاں پہ جو آدمی موجود ہے وہ ان تک پیغام کو پہنچا جو یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی یہ ذمہ داری کرنا پہ آ جاتی ہے۔ آدمی یا تو اللہ کے پاس ستر ہو گئے، مجرم بنے گا اس معاملے میں۔ آخری 1-2 منٹ میں میں 2 واقعات ایمان افروز ہیں تو سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دعوت کیسا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اسی دعوت کے لیے، اور اللہ نے آپ کے بارے میں 2 مقامات پہ فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے نبی کہ تم اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس وجہ سے تم اپنی جان کھو دو گے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی یہ قرآن جو تم پیش کر رہے ہو، یہ اس پہ ایمان نہیں لاتے، اس غم میں کہ تم اپنی جان کو کھو دو گے، یہ کیسا غم ہے؟ ہمارے غم کیسے رنگ ہیں، ہماری زندگی میں جو غم ہے وہ کیسے ہیں؟ اور اللہ کے نبی کے سینے کو چھین کے پوری انسانیت کے سامنے اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کا غم ہے۔ تم اپنے اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ اس کتاب پر جو اللہ نے بھیجا، جو میں نے بھیجا ہے، اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بھیجنے والا خود کہہ رہا ہے اے نبی بس بہت تم اپنی جان کھو رہے ہو، تم جان کھو رہے ہو۔ کس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے، کس مقام پر اللہ تعالیٰ کا نبی دکھائی دیتا ہے۔ تو لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین پہ ایک واقعے پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جان کو کیسے گھلانا ہے، کیسے جو ہے دین کے لیے داعیانہ کردار کیسے پیش کرنا ہے، اور ہم جو دعوت دے رہے ہوں کیسے۔ میں نے آپ کو پورے اسٹریٹجیز بتائے۔ مکے سے خطرناک ماحول ہندوستان میں یا کسی دوسرے مقام پہ تو نہیں ہے۔ طرح کے اسٹریٹجیز اللہ کے نبی نے اپنائے۔ آج بھی امت مسلمہ کو وہی اسٹریٹجیز اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے داعیانہ کردار کو زندہ رکھیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد 3 دن تک گھر میں نہیں آئے، باہر ہی رہے، بس یہی دین کا کام، یہ قبیلہ وہ قبیلہ وہاں آیا۔ 3 دن کے بعد آپ گھر واپس آئے اور آپ لیٹے ہوئے ہیں اور سر میں ذرا شدید درد ہے،
سر کو کپڑا باندھے گئے. اتنے میں آپ کو پتا چلا کہ ایک قبیلہ آ کر وہاں پہ پڑاؤ کیا ہوا ہے خرید میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری اٹھ گئے اس قبیلے تک دین اسلام کو پیش کرنے کے لیے. ہماری ماں نے کہا حضرت خدیجہ نے اے اللہ کے رسول 3 دن کے بعد تو آپ تشریف لائے ہیں, 3 دن کے بعد آپ کو کمر سیدھی کرنے کا موقع ملا ہے اور آپ کے سر میں شدید تکلیف ہے, آپ تھوڑا آرام کر لیجئے. علی تو کہہ رہے ہیں کہ قافلہ ابھی آیا ہے, آپ تھوڑا آرام تو کر لیجئے. کتنا جائز مطالبہ ہے دوستوں. 3 دن غائب رہنے کے بعد دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کے بعد شدید سر کے درد کے ساتھ اللہ کے نبی بس تھوڑا لیٹے ہوئے ہیں, پتہ چل گیا اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے. اے خدیجہ 2 باتیں میں تم سے کہوں گا. ایک بات یہ کہ میرے منصبی معاملے میں تم دخل نہیں دینا. اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے اس دین کو پھیلانے کے لیے. اس معاملے میں تم مانے نہیں ہونا خدیجہ. ہماری بیویوں کا, ہماری عورتوں کا کیا حال ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, طبیعت ٹھیک نہیں, آرام کرو, اجتماع کا ہے. یہ ہے اللہ نے میں کہا کہ میں خدیجہ وہ ان بیوی کے بارے میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے روتے. خدیجہ نے سب کچھ لوٹا دیا دین اسلام کے لیے. اپنی آنکھوں میں آنسو آتے, ان سے کہہ رہے ہیں خدیجہ اس معاملے میں تم مانے نہیں ہونا. دوسرا خدیجہ اگر میں یہاں آرام کروں اور اس بیچ میں وہ قبیلہ وہاں سے چل پڑے تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دے سکوں گا؟ خدیجہ بتاؤ. ہماری ماں لاجواب ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شدت درد کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ اس قبیلے کے پاس گئے اور دین اسلام کو ان کے سامنے پیش کیا. لعلک باخع نفسک اللہ یکون مومنین. اے نبی ایسا لگتا ہے کہ تم اس غم میں اپنی جان کو کھو دو گے. یہ اسلام نکاح میں باجے بجانے کا ہے, ولیموں میں پلاٹنا تولنے کا اسلام, لیکن وہاں پہ اسلام یہ تھا کہ اللہ خود کہہ رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کھو دو گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. محترم سامعین کرام, ابھی آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اعجاز ہے وہ سنا. آپ نے اپنے ٹاپک کا میں سمجھتا ہوں پوری طرح سے ادا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ٹاپک دوبارہ سماعت کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داعیانہ کردار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, خاتم النبیین تھے. آپ کے بعد اب کوئی اور نبی دنیا میں آنے والے ہیں نہیں. اب یہ دعوت کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے. یہ امت کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے برپا کیا ہے کہ ہم خیر کی دعوت دیں اور منکر سے روکیں, معروف کی دعوت دیں اور منکر سے روکیں. ساتھیوں, آج کی یہ تقریر ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس راستے میں کچھ نہ کچھ کام کرنے کی ہم کوشش کریں. آج کا غیر مسلم بھی بے چین ہے, وہ بھی چاہتا ہے کہ اسلام قبول کرے,
لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی تو پیش کرے۔ ضرورت اس بات کی ہے ساتھیوں کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو ہر فرد جاری و ساری کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہندوستان میں اور سارے عالم اسلام پھیلے گا، اسلام کی دعوت پھیلے گی۔ جیسا کہ اعجاز بھائی نے بتایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جب ہم پیش ہوں گے تو ہمیں بھی اس معاملے میں جواب دینا ہے، ہمیں بھی جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے اور ہم بھی اپنے جواب دہی کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے۔ لہذا ہر فرد کو، ہر مسلمان کو جواب دینا ہے، اس لحاظ سے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ میں آپ کو جماعت اسلامی چندرائن گٹے کی جانب سے اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر کے اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ خاص طور پر برادران وطن میں آج ہم دعوت نہ دینے کے نتیجے میں مختلف مسائل سے ہم دوچار ہو چکے ہیں۔ ہر لیول پہ ہم کو پسپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگرچہ ہم یہ کام کر لیں گے تو جان جائیے کہ حالات پورے ایک لخت انشاءاللہ بدل جائیں گے اور مسلمانوں کے فیور میں ہو جائیں گے۔ عزیز ساتھیوں، یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ ہم سب مل کر کے اللہ کے دین کی دعوت خاص طور پر برادران وطن کو دیں اور ان کو اسلام کو جاننے، سمجھنے اور اسلام کو قبول کرنے کے لیے ہم راغب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ساتھیوں، آج یہ پہلا دن تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کا۔ کل انشاءاللہ اس کا دوسرا دن اور آخری دن ہوگا۔ کل بھی ایک مقرر انشاءاللہ اپنے ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ ان کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک اور عصر حاضر۔ اس عنوان پہ انشاءاللہ تقریر کریں گے، اور جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ بچوں کے لیے ہم نے مقابلوں کا اہتمام کیا تھا، تو انشاءاللہ العزیز ان بچوں کو انعامات بھی کر دیے جائیں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے دوست احباب، آپ کے اہل خانہ سب کو آپ شریک کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس نشست کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے، تو کل انشاءاللہ مغرب کی نماز میں ہم لوگ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔